سنت، شریعت اور طریقت پر اور حضور کے بتائے ہوئے راستے پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی سیٹنگ ہوئی ہے حضرات گرامی۔ ہر سال 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ پہلے اس کا نام بھی کسی نے نہیں سنا تھا۔ یوں سمجھ لے کہ بے حیائی کا عالمی دن۔ ہم اپنی اگر اخلاقیات اور اپنی روایات سے سوچیں تو اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ بے حیائی کا عالمی دن۔ اس دن کے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، چند سال پہلے یہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، کسی نے نام بھی نہیں سنا تھا۔ پھر مفاد پرست دنیا کے لالچ میں اس کو پھیلانے لگے۔ اور سنیے، اللہ فرماتا ہے شیطان جو ہے نا، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو اب چند ہی سالوں میں دیکھا دیکھی یہ اتنا عام کلچر ہو گیا ہے کہ اب ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمارے یہ کام ایسا ہو چکا ہے کہ جیسے ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کو اس تیزی سے شیطان اور اس کے کرندوں نے پھیلایا ہے۔ یہود و نصارہ کے ایجنٹوں نے اور سول سوسائٹی اور NGO کا نام دے کر، اب تو حکومت بھی مان گئی ہے نا، ISI نے بہت ساری NGO پہ پابندی لگوائی ہے، فوج نے پابندی لگوائی ہے، اس حکومت نے پابندی لائی ہے۔ جب ہم کہتے تھے تو کہتے نہیں ایسے شور ڈالتے۔ اب جب ہوش آیا ہے کہ یہ ایجنٹ ہے تو اب پتہ چلا، اب پابندیاں لگا رہے ہیں۔ تو یہ NGOs اور جو آپ کی سڑکوں پر کہتے نہیں تھے میرا جسم میری مرضی، کہا آپ نے سنا نہیں؟ آپ کی سڑکوں پر ہے، آپ کی گلیوں میں۔ تو وہی لوگوں نے اس بے حیائی کے دن کو مسلمان معاشرے میں مختلف لیبل لگا کر، لیبل سمجھتے ہو؟ ہاں جی، مختلف، کہ دیکھو جی یہ یوم محبت ہے۔ اب کوئی بندہ شوہر بیوی کو پھول پیش کر دے، بیٹی باپ کو، باپ بیٹی کو پھول پیش کرے، اس طرح کی تعویلیں نکال کر وہ اس بے حیائی کو ہمارے معاشرے میں عام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور حد یہ ہو گئی ہے کہ اب اس برائی کو برائی بھی نہیں سمجھا جا رہا۔ یہاں کے علاقے کا تو نہیں پتا، ہم ذرا جس پوش ایریے میں رہتے ہیں وہاں پہ جتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور ہیں وہ اس کی ترویج کر رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں۔ جتنے تیرے یہ چینل ہیں، یہ میڈیا چینل، اس کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ جتنے پرائیویٹ کالجز ہیں، ہزاروں لاکھوں فیس دے کر تو بچوں کو ان کے سپرد کرتا ہے۔ پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں، انہوں نے وہاں اس نام سے بڑے بڑے شو رکھے ہوئے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں۔ تو حکم کیا ہے
وذکر، اپنی قوم کو سمجھاؤ، اپنی قوم کو سمجھاؤ، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، سمجھانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی قوم کو، اپنی اولاد کو ایسی فاحشات سے بچانا ہر مسلمان کا یہ فرض ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رسول ہے، ہماری اخلاقی قدریں ہیں، ہمیں رب کا حکم یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو رسول تمہیں دے فَخُذُوهُ، وہ لے لو، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے میرا رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے قرآن، رسول دے تو وہ حکم لے لو، رسول روکے تو بولو بولو رک جاؤ۔ اور 10 اقبال، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، اقبال بتا ان کو، وہ 10 اقبال اپنی، تو حضرت علامہ فرماتے ہیں اپنی ملت کو، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اقبال کہہ رہا ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول۔ تو اس لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ یہ جو اجنبی لڑکے لڑکیوں کو پھول پیش کر رہے ہیں، اور یہ جو جناب مخلوط ماحول بن گیا ہے، اور اس کے اثرات معاشرے میں، اس کے اثرات معاشرے میں ہمیں دن رات نظر آ رہے ہیں۔ بولو نہ بولو آپ کی مرضی ہے، لیکن اسی معاشرے کے اندر لاکھوں بچیوں کو ہر سال طلاق کے دکھ سہنے پڑ رہے ہیں، اور 4 یا 5 کروڑ اس وقت وہ بچیاں ہیں جن کی شادی کی عمر گزر چکی ہے۔ اسی معاشرے میں انہی کارستانیوں کی وجہ سے حضرات گرامی کہتے ہیں جی بیٹا باپ کو پھول دے، بیٹی باپ کو دے سکتی، یہ کیسے ناجائز ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں یہ لیبل ہے، لیبل، اصل مقصد ان کا کچھ اور ہے۔ یہ لیبل ہے، اصل مقصد کچھ اور ہے۔ انہوں نے تو اپنے ماں باپ کو، جدھر سے یہ دن آئے ہیں جن کو ہم بڑے شوق سے منا رہے ہیں، انہوں نے تو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں رکھا ہوا ہے۔ اولڈ ہوم سمجھتے ہو؟ ہاں جی۔ ایک دن مناتے ہیں فادر ڈے، ہم اتنے بھی شروع ہو چکے ہیں، فادر ڈے، مدر ڈے۔ وہ فادر ڈے کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے سال کے بعد ایک دن جاتے ہیں اولڈ ہوم میں، وہاں ان کے ابا اماں ادھر ہوتے ہیں، ان کو مل کے، ان کو تحفے تحائف دے کے، وہاں پہ وہ جو یتیم خانے اور وہ بزرگوں کے لیے وہ جگہ بنائی انہوں نے، وہاں وہ جاتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں جو سکھاتا ہے نا، وہ کہتا ہے ایک دن کی محبت نہیں، تیرے ماں باپ کی سارا سال ہر لمحہ خدمت فرض ہے۔ ہمارا دین یہ ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ سے محبت نہ کرو، کوئی وقت
اس طرح کے لیبل لگا کر مقصد ان کا کچھ اور ہوتا ہے. مسلمان تجھے تیرے رب نے انہی چیزوں سے روکا ہے. اللہ تو جانتا ہے نا. فرمایا بندہ مسلم میرے ساتھ وعدہ کر لے، کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، تو چند سال میرے حکم میرے رسول کی تابع داری میں گزار کے آ جا، پھر تیرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت. ہم نے وعدہ کیا اللہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعدہ ہے، یا اللہ ہم تیری تابع داری کریں گے، ہم تیرے رسول کی مانیں گے. اس لیے کافروں کے لیے مختصر سی جنت یہ دنیا، اور مومن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی جنت. اور سن لیجئے، جو لوگ کوشش کر رہے ہیں نا اس چیز کو ہمارے معاشرے میں پھیلانے کی، وہ نہ سمجھیں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ کا فرمان ہے ان الذین یحبون، جو لوگ یہ چاہیں ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، مومنوں میں بے حیائی پھیلے، جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں، وہ کالجوں والے بھی سن لیں، یہاں کو ایجوکیشن کڑیاں منڈے کٹھے، اور جناب وہ وہاں انہوں نے پروگرام رکھے ہوئے ہیں ایسے دنوں کی مناسبت سے، اور کسی گانے والوں کو بلا کر وہاں ان کے لیے جناب اس طرح کے سامان مہیا کیے جا رہے ہیں. یہ تیرے جو بڑے بڑے کالج ہیں نا جن کی ہزاروں لاکھوں میں فیس دیتا ہے، وہاں یہی کچھ ہو رہا ہے. پچھلے دنوں ایک لیکچر کے سلسلے میں میلاد کا پروگرام تھا، تو ایک پرائیویٹ کالج جو کہ اب یونیورسٹی بن گیا، وہاں جانے کا اتفاق ہوا. تو وہاں ہزاروں اسٹوڈنٹس تھے، مرد بھی بچے بھی اور بچیاں بھی. تو ہمارا جو لباس تھا نا شلوار قمیض، ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے میاں صاحب کسی ایک بچی نے بھی شلوار پہنی ہوئی ہے؟ ہمارا کلچر ختم کر دیا گیا ہے، شلوار قمیض ہمارا جو کلچر تھا ختم ہو گیا ہے. پرموٹ کرنے والوں نے ہم سے ہمارا کلچر چھین لیا، ہماری اخلاقی قدریں چھین لی. ہم بولے نہ بولے، ہم سمجھے نہ سمجھے، لیکن سن لیجیے، دھیان لیجیے کہ اللہ فرماتا ہے جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، میرا رب فرماتا ہے لَهُمْ عَذَابٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے. دنیا میں بھی عذاب، بولو بولو. یہ قرآن کی آیت یوں لگتا ہے آج اتری ہے. یہ جو چینل مختلف اینکروں کو جناب بنا سوار کے ان دنوں میں بٹھاتے ہیں اور وہاں جناب ان دنوں کو پروموٹ کرتے ہیں، اور مفتی تو آج کل جسے کوئی کام نہ ملے وہ کہتا میں مفتی ہوں، وہ مفتی، اور وہ جناب وہ پھر تعویلیں نکالتے ہیں. جی دیکھو جی یہ محبت کا دن ہے جی، ہم محبت پھیلا رہے ہیں. نہ یہ لیبل ہے، اصل میں تیرا اخلاق چھینا جا رہا ہے، تیری اخلاق کی قدریں چھینی جا رہی ہیں. اور میرا رب جو ہے نا، آپ جمعے کا خطبہ عربی کے اندر سنتے ہیں، ہر جمعے کے خطبے میں میں بھی پڑھتا ہوں. آیت سن لیجیے، ان اللہ یامر بالعدل والانصاف، ان اللہ یامر، بے شک اللہ حکم دیتا ہے، بے شک اللہ امر دیتا، امر کہتا ہوں ان اللہ یامر، بے شک اللہ حکم دیتا ہے بالعدل والانصاف، عدل و انصاف کا، احسان کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، قریبیوں سے اچھے سلوک کا، قریبیوں سے احسان کا، وَيَنْهَىٰ
اللہ بے حیائی اور فحاشی سے روکتا ہے. اللہ بے حیائی اور فحاشی سے بولو روکتا ہے. لیکن آج ہمارا تو کام ہی نہیں چلتا. اب کوئی دیکھ لے, کوئی اشتہار دیکھ لے, جب تک وہاں برہنہ عورت نہیں آئے ہمارا سودا ہی نہیں بکتا. ہمارا سودا ہی نہیں بکتا. اللہ معاف کرے, اللہ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے. حضرات گرامی سنیے, میرے پاک نبی کا فرمان سنیے. صحیح بخاری شریف پڑھنے لگا ہوں. اب ہمیں کیا خبر کہ پیارے آقا 1400 سال پہلے دیکھ رہے تھے, حضور اس وقت ارشاد فرما رہے تھے. حالانکہ اس وقت تو میرے نبی کے صحابہ تھے, اس وقت حضور کے صحابہ تھے, اور صحابہ سے بڑھ کے متقی کون ہوگا؟ صحابہ سے بڑھ کے تقوی والا کون ہوگا؟ ارے جن کے تقوی کی گواہی اللہ دے رہا ہے, ان میں بیٹھ کر جب اللہ کا رسول فرما رہا تھا, کیا فرما رہا تھا؟ سرکار فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم. من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے. صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں, حضور فرماتے ہیں صحابہ کے مجمع میں فرما انہیں رہے تھے بتا ہمیں رہے تھے. فرما انہیں رہے تھے بتا, وہ تو صحابہ تھے نا. ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی, سونے کی انگوٹھی پہنی. سرکار نے فرمایا یہ انگوٹھی تو مردوں کے لیے صحیح نہیں ہے. وہ اترا, اس نے فوراً اتار کے پھینک دی. محفل برخاست ہو گئی. جب صحابہ جانے لگے تو انگوٹھی ادھر ہی پڑی رہی. ایک اور صحابی بولا گھر لے جا, تو بیوی کو پہنا دینا, عورتوں کو جائز ہے. وہ کہنے لگا نہیں, جس کو میرے نبی نے ناپسند کیا ہے نا میں گھر بھی لے کے نہیں جاؤں گا. یہ ان کا تقویٰ تھا. تو جن کا ایسا تقویٰ ہو ان میں بیٹھ کر اللہ کا نبی فرما رہا ہے الحیاء خیر کلہ, الحیاء خیر کلہ. حضور فرماتے ہیں حیا میں خیر ہی خیر ہے. اور دوسری حدیث پاک وہ بھی بخاری میں ہے, سرکار فرماتے ہیں الحیاء من الایمان. حدیث سن کے بھی سبحان اللہ اونچی آپ الحیاء من الایمان. حیا ایمان میں سے ہے, حیا ایمان میں سے ہے. اور سونے پاک نبی کا فرمان سن, حضور فرماتے ہیں اگر تم میں حیا نہیں تو پھر جو چاہو کرو. یہ حدیث ہے, اگر تم میں حیا نہیں پھر جو مرضی کرو. کی مطلب کہ حیا ایک رکاوٹ ہے, شرم و حیا ایک آڑ ہے. اگر شرم و حیا ہٹ جائے تو پھر انسان جو چاہے کرے. حضور کے فرمان کا یہ مطلب ہے. اور ایک اور حدیث سن لیجئے, مشکات میں حدیث ہے, پڑھ رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں حیا اور ایمان ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. حیا اور ایمان ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. حضور فرماتے ہیں ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. سمجھے بھی سارے, حیا اور ایمان ملے ہوئے ہیں. ایک اٹھ جائے دوسرا اٹھا لیا جاتا ہے. ایمان اٹھ جائے حیا بھی اٹھ جائے گا, حیا اٹھ جائے ایمان بھی اٹھ جاتا ہے. اور پھر
حیا انسان کے زندگی کے ہر کام میں ہوتا ہے. نظر میں حیا، بولنے میں بولو تیری زبان میں بھی پارے ہیں. جو تو بولتا ہے لکھا جا رہا ہے، جو تو بولتا ہے. دیکھنے میں حیا، بولنے میں حیا، کھانے میں. تو نہیں دیکھتا حرام کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے. تو فرمایا اگر حیا ہے ایمان ہے، حیا نہیں جو مرضی کا. اور سونے پاک نبی کے پیارے دیوانوں، حضرت عروہ بن عیاض صحابی رسول ہے، کہتے ہیں ہم لوگ حضور کے سامنے بیٹھے تھے. صحابی فرماتے ہیں ہم لوگ حضور کے سامنے بیٹھے تھے، سرکار نے صحابہ کے سامنے شرم و حیا کا ذکر کیا. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا حیا دین ہے؟ لوگوں نے سوال کیا کیا حیا دین ہے، دین میں سے ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ خالی دین نہیں، مکمل دین کا نام ہی حیا ہے. مکمل دین کا نام حیا ہے. تو اب جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے سارے منظر دیکھ رہے ہیں. ہم لوگ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اور جناب کبوتر کی طرح نا وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، کبوتر کی طرح. حالانکہ یہ بات سن لیجیے، یہ ایسا ہونا ہے، ایسا ہونا ہے. کیوں؟ حضور نے فرمایا ہے جب تک ساری کائنات میں کفر و الحاد نہیں پھیلے گا قیامت نہیں ہوگی. قیامت نے اسی وقت آنا ہے. تو ایسا ہونا ہے. تو پھر ہم کیوں بھائی بات کر رہے ہیں اور آپ کیوں سن رہے ہیں؟ ہم کیوں بات کر رہے ہیں اور آپ کیوں سن رہے ہیں؟ حضرات گرامی، میں منبر رسول پر آپ کے لیے اس موقع کی مناسبت سے خطبہ کیوں دے رہا ہوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے، سارے توجہ کے سنو. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نارے نمرود میں گئے نا، نارے نمرود میں تو ایک گرگٹ تھا، گرگٹ وہ پھونکے مارتا تھا آگ میں. آگ جلی ہوئی تھی، میلوں لمبی آگ تھی. مفسرین نے لکھا ہے میلوں آگ تھی. اللہ کے خلیل کو اس میں ڈالا گیا تو گرگٹ پھونک مارتا تھا. حالانکہ اس کی پھونک سے کوئی آگ نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے مقدر میں نحوست لکھی تھی. رسول پاک نے فرمایا گرگٹ کو جہاں دیکھو مارو، اس کو مار دو. اس کے مقدر میں نحوست لکھی تھی. مفسرین نے لکھا ایک کبوتر تھا، ایک کبوتر تھا، وہ اپنی چونچ میں پانی لیتا، ابراہیم علیہ السلام پر جلنے والی آگ میں ڈالتا. اب پتا اس کو بھی تھا کہ کبوتر کی چونچ کے پانی سے کوئی آگ نے بجھنا ہے. مقصد کیا تھا؟ وہ پانی بھرتا، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آ کے چونچ کو ڈالتا. مقصد یہ تھا کہ مجھ سے آگ نے بجھنا تو نہیں ہے، لیکن بجھانے والوں میں میرا نام تو آ جائے. اب مقصد بیان کا یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اگرچہ ہمارے سے یہ بندنا تو نہیں ہے،
لیکن کم از کم بند باندھنے والوں میں نام تو آ جائے، نام تو آ جائے۔ سن لیجئے، یہ نامحرم کی محبت نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے۔ کسی نامحرم کو پھول پیش کرنا اور جناب اس سے محبت کے، یہ محبت نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے۔ نامحرم کی محبت بے شرمی ہے، اور اسے تفریح کا نام دیا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں محبت کرو، لیکن جس سے تیرے رب نے کہا اس سے محبت کرو۔ محبت ضرور کرو، محبت ہونی چاہیے، اپنے رب سے محبت کرو، اپنے اللہ سے محبت کرو، اور یہ مومن کی نشانی ہے۔ پڑھنا سورہ بقرہ، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ وہ جو ایمان والے ہیں نا، اپنے اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ کرنا اللہ سے محبت، کرو نا پروردگار سے محبت۔ کس نے روکا ہے؟ تجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اپنے رب سے پیار کرو۔ فرمایا میں نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، شکر تو دور کی بات ہے، گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتوں کو بولو گن نہیں سکتے۔ سورہ رحمان شریف پڑھتے ہیں نا، 31 بار 31 بار میرے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ 31 بار سورت میں آئے، 31 بار۔ کرنا اپنے اللہ سے محبت، کس نے منع کیا؟ کرو نا اپنے رسول سے پیار، کس نے منع کیا؟ کرو اس رسول سے پیار۔ فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ بے شک نبی مومنوں کی جانوں سے بڑھ کر ان کے لیے حق رکھتا ہے، عزیز و محترم ہے۔ کرو نا اپنے نبی سے پیار۔ ہمارے نبی نے تو ہم سے بہت محبت کی ہے، ہمارے نبی نے تو ہم سے بولو نا صحیح، ہمارے نبی نے حد کر دی محبت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح حدیث پاک سیاستہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی نے محبت کی حد کی ہے۔ کہتے ہیں ان ابی ہریرہ عن حذیفہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیجمع الناس یوم القیامہ انا خطیبہم۔ اللہ کی ترجمہ میں دس دیا گا، تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں حشر کا دن ہوگا، فیجمع الناس، میرا اللہ سارے لوگوں کو جمع کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں انا خطیبہم، انا خطیبہم، ساری دنیا جمع ہوگی، بعد میں کروں گا۔ اور اندازہ کر کہ 1.25 لاکھ نبی بھی جمع، ہر نبی نے صحابی بھی جمع ہے، کل آدم سے لے کے قیامت تک کل کائنات جمع ہے۔ حضور فرماتے ہیں ساری قومیں اکٹھی ہوں گی، یہودی ہوں گے، نصرانی ہوں گے، مسلمان ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے۔ منظر کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں ایک طرف مخلوق ہوگی، ایک طرف خالق ہوگا، بیچ میں تمہارا رسول ہوگا۔ کرو نا حضور سے بہت، ایک طرف ساری مخلوق، ایک طرف مخلوق کا پروردگار، درمیان میں ہماری سرکار۔ حضور فرماتے ہیں، اور احمد رضا امام اہل سنت
اسی کا نقشہ کھینچتے ہیں. اونچا اونچا احمد رضا کسی عام گلی محلے کے شاعر کا نام نہیں ہے، قرآن و حدیث کا ترجمہ کر کے امت کو دینے والے کا نام ہے. احمد رضا کہتے ہیں کہ وہ جو منظر ہے نا، ایک طرف کل کائنات، ایک طرف پروردگار اپنی شان سے، اور بیچ میں ہماری سرکار. اور احمد رضا کہتے ہیں پاؤں سب کے ننگے ہوں گے، جوتے تو ہوں گے نہیں، لباس نہیں ہوگا، پاؤں ننگے. احمد رضا کہتے ہیں پائے کوباں پل سے گزرے گے تیری آواز پر، پائے کوباں. میں جب بھی 40-45 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے، یہ شعر میں جب بھی پڑھتا ہوں نا، خدا کی قسم آنکھیں پر نام ہو جاتی ہیں. ننگے پاؤں، پائے کوباں کہتے ہیں ننگے، پل اور صراط، باہر سے بریق تلوار سے نیچے جہنم. نقشہ اپنے سامنے رکھیں، یہ ہے پل صراط، پاؤں ہیں ننگے، پاؤں ہیں ننگے، وہاں سے گزرنا. احمد رضا کے کہتے ہیں پائے کوباں ننگے پاؤں، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر. یا رسول اللہ جب آپ نے آواز دینی ہے نا، رب ابلی امتی، رب ابلی، بولو بولو. پل صراط پہ کون ہوگا؟ حضور ہوں گے. میزان پہ کون ہوگا؟ حضور